السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلین اما بعد، معزز محترم سامعین کرام، ریاض الصالحین کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے اور موضوع ہے سچائی کا بیان۔ صدق اور سچائی سے متعلق آج انشاءاللہ چوتھی حدیث پیش کی جائے گی، جو حدیث نمبر 57 ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ کے وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں کہ جنہیں بستر پر موت ملنے کے باوجود بھی اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں کہ وفات ان کی تو بستر پہ ہوتی ہے، لیکن رب العالمین انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو ثابت یا ابو سعید اور یا ابو الولید سے سہل بن حنیف سے مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو ثابت سے اور بعض کہتے ہیں ابو سعید سے، اور بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ راوی حدیث بدری صحابی ہیں۔ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، جو کوئی بھی بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے شہادت طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اگرچہ وفات اس کی بستر پہ ہو رہی ہے لیکن زندگی بھر اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، اللہ مجھے شہادت کے منصب پہ سرفراز فرما دے۔ اس کی نیت میں خلوص ہے، نیت میں ارادے میں سچائی ہے، عزم مصمم ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ملا تو میں اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ تو یہ سچا ارادہ اور سچی نیت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے کہ اگر وہ بستر پر بھی وفات پائے تو اللہ اس سے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دلوں میں جو برائیوں کے ارادے انہیں ہٹا کر کے ہمیں نیکی کا عزم پیدا کرنا چاہیے دلوں میں۔ کوئی بھی نیکی کا عزم آدمی کرتا ہے، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ سچے ارادے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب دلائیں گے۔ عزم ہونا چاہیے ہمارے دل میں، ہمارے دلوں میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں لیکن نیت تو ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو یہ کروں گا، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا تو یہ کروں گا، ہمارے دل میں عزم ہے، ارادہ ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی تو میں فلاں کو ضرور دیتا، اس کی مدد کرتا۔ تو نیت صحیح رہنے کی وجہ سے، پکا ارادہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ حضرت صاحب سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، جو کوئی بھی شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے گا تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اسے بستر پر موت آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام اصول ہے یہ، نیکیوں کا پکا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، پلاننگ کرنا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا تو ہمیں ضرور کریں گے، کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، اللہ مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی ایک بہت بڑا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے۔ یہ عزائم انشاءاللہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کو مستحق بنائیں گے۔ حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں خالص نیت کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے کہ دل میں نیت کر لینے سے ہی اللہ تعالی لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے، اور اسی نیت کی خرابی کی وجہ سے ایک شخص میدان جہاد میں، میدان قتال میں لڑنے کے باوجود شہادت کے مقام سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، شہید کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن پہلے، ایک عالم دین کا فیصلہ کیا جائے گا، قاری قرآن کا فیصلہ کیا جائے گا جس نے علم دین سیکھا، قرآن پڑھا پڑھایا، اسی طرح ایک مالدار کا فیصلہ کیا جائے گا، اور تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تینوں کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں بظاہر اس نے لڑائی کی، ظاہری طور سے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹا عمل کیا، تو نے اس لیے نہیں لڑائی لڑی تھی تاکہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کو مستحق ہو جائے، تو نے لڑائی اس لیے لڑی تھی تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگوں نے تجھے پہلوان کہا، تو نے علم دین اس لیے نہیں سیکھا تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے، لوگ تیرے ذریعہ ہدایت پائیں، بلکہ تو نے اس لیے علم دین سیکھا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں۔ اس سے بڑا عالم تو کوئی ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی خطیب ہی نہیں، بڑا نامور عالم ہے۔ اسی طرح تو نے اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا، مسجد مدرسہ بنوایا، غریبوں میں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کی، اس لیے نہیں کی تاکہ اللہ تجھے اجر و ثواب دے، بلکہ اس لیے تاکہ تیرا نام پوری دنیا میں ہو۔ خود سے بڑا دینداتا کوئی نہیں، خود سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں، خود سے بڑا خیرات کرنے والا کوئی نہیں، خود سے بڑا چندہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تیری نیت تھی، تو نیت کی خرابی سے اعمال برباد ہو جاتے، اور سچی نیت کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے، اگرچہ عمل وہ کرنے کا موقع نہ پائے۔ بہت مواقع ایسے آتے ہیں، بہت لوگوں کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت ساری نیکیوں کا عزم اور ارادہ لے کر وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ موقع آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں سے محروم نہیں کرتا۔ ان کے سچے ارادوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے۔ یہ حدیث بہت وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں نیکیوں کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اچھے اعمال کے پختہ ارادے کرتے رہنا چاہیے، جو ہم نے نہیں کیا لیکن ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہماری آرزو ہے، تمنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کے کرنے کے ساتھ اپنے دلوں میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، اور نیکیوں کا پکا اور پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ارادوں کو رب العالمین تو شرف قبولیت نواز دے، ہمارے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہم نیکیاں نہ کر سکیں جن کی ہمارے دلوں میں آرزو تمنا ہے، رب العالمین ہمیں ان کے اجر و ثواب سے محروم نہ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔